السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس 12ویں دن کے درس میں سنت کا دفاع اس موضوع سے متعلق جن نکات کے اوپر چند دروس ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ احادیث کے انکار کرنے والوں کے شبہات اور ان کا جواب۔ من جملہ احادیث کا انکار کرنے والے اور سنت کو رد کرنے والے جہاں بہت سارے اعتراضات سنت کے اوپر کرتے ہیں، وہاں ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر خبر واحد ہو تو ایسے وقت میں خبر واحد یہ عقائد کے باب میں یا عبادات کے باب میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا بعض ایسے بھی ہیں جو سرے سے خبر واحد کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ خبر واحد کیا ہے؟ یہ احادیث جو روایت کی جاتی ہے اس کی جو سند ہوتی ہے، جس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے۔ حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند کہلاتا ہے اور ایک متن کہلاتا ہے۔ متن یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں صحابی کے بعد کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، مثلا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا۔ تو صحابی کے بعد سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے متن۔ لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیے صحیح بخاری رکھا ہوا ہے، اب اس کو اٹھائیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو جب نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے ہمارے شیخ فلاں نے ذکر کیا ہے، اور ہمارے شیخ نے یہ کہا کہ ہم سے ہمارے شیخ فلاں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں پھر فلاں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں پھر فلاں نے کہا ہے، اور پھر ایسے ایسے تابعین تبا تابعین تبا تابعین تابعین صحابی تک بات آتی ہے۔ تو صحابہ سے لے کر کے اور محدث تک جتنے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے سند۔ تو سند کے اعتبار سے سند دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو متواتر اور ایک احاد یا واحد، یا خبر متواتر یا خبر واحد۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو متواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے کوئی روایت سنی تو اس روایت کو جس نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا انہی جیسے اور بہت سارے لوگ اس روایت کو بیان کرنے والے ہوں، یعنی ہر طبقہ میں، یعنی تابعین کا دور شروع ہوا یا تبا تابعین کا دور شروع ہوا تو جہاں سے تبا تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، تبا تابعین اتنے زیادہ ہوں کسی ایک روایت کو بیان کرنے میں کہ ان کی جو ہے کثرت تعداد کی وجہ سے جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے تمام طبقے میں پایا جاتا ہو، یعنی صحابی کے بعد تابعی تبا تابعی اور ان کے بعد کے جو ہیں اہل علم اور ان کے بعد کے جو ہیں، تو تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں۔ اور خبر واحد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک طبقے میں، چاہے وہ تابعی ہو یا تبا تابعی ہو یا ان کے بعد کے ہوں، ان میں سے کسی ایک طبقے میں بیان کرنے والا خالی ایک ہی ہو۔ سمجھے نا؟ یعنی
اس حدیث کے کسی بھی حدیث کے سلسلے سند میں بیان کرنے والا ایک ہی ہو تو وہ ہوتا ہے خبر واحد، جس کو کوئی ایک شخص بیان کرے باقی لوگ نہ بیان کریں تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر کئی لوگ ایک بات کو بیان کر رہے تھے تو ممکن کہا جا سکتا ہے بھائی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں سب نے، اگر انہوں جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بھی نہیں جھوٹ بولیں گے، تیسرا نہیں بولے گا، چوتھا نہیں بولے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے یہ حجت نہیں بن سکتی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال بھی ہیں۔ بعض اہل علم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں حجت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں عقیدے کے باب میں حجت ہے۔ بہرحال اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے، علماء سلف میں سے فقہا محدثین کا اس بات پر اجماع ہے۔ بہت ساری تفصیل میں بیان کر کے فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے دماغ کے باہر جائے گا۔ تو اس لیے جب کبھی اصول حدیث سے متعلق کوئی بات ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو بہرحال علماء سلف میں سے فقہاء محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر سچے فرد واحد، کوئی بھی شخص، اس لیے کہ جتنے لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی اہل علم نے کتابوں میں لکھ دی ہوئی ہے، جس کو اسماء الرجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے اسماء الرجال پر کتابیں تالیف کی، کتابیں لکھی۔ تو جتنے بھی راوی ہیں احادیث کے بیان کرنے والے، سارے لوگوں کی حالات زندگی اس کے اندر لکھی ہوئی، کون کب پیدا ہوا، کب اس کی وفات ہوئی، وہ نیک تھا بد تھا، عقیدے کے اعتبار سے کیسا تھا، اہل علم اس زمانے کے اہل علم کا اس کے تعلق شہادتیں اور گواہیاں کیا کیا ہیں، اور اسی طرح سے اس آدمی کی پوری زندگی میں یعنی اس کا حافظہ کیسا تھا، جب سے اس نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور وفات تک، اس کے مرنے تک اس کا حافظہ ایک جیسا تھا یا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ بہت ساری محنتیں کی ہیں محدثین، یہاں تک کہ اگر کسی کا حافظہ عمر کے ایک مرحلے تک مضبوط تھا تو احادیث کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے، جب احادیث کی تحقیق ہوتی ہے پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والے نے بیان کی وہ زندگی یہ کس مرحلے میں بیان کی ہے، اس وقت بیان کی جب اس کا حافظہ مضبوط تھا یا اس وقت جب غلطیاں ہونے لگی تھی۔ کیونکہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بسا اوقات بھولنے لگتا ہے، وہ باتیں بھولنے لگتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نسیان کا غلبہ ہو گیا تھا، بھولنے لگے تھے، ایک ہی بات بار بار بیان کرنے لگے تھے، تو کہیں اس دور کی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو یہ ساری تحقیق تو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان کا اجماع اس بات پر کہ ہر سچے فرد واحد کی خبر قبول کی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق احکام سے ہو۔ تو بہرحال دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی جب کسی نے کوئی بات کہی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کرو، آدمی کیسا ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ آدمی سچا ہے تو پھر قبول کرنے میں کیا حرج ہے، معلوم ہو گیا کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے۔ لیکن جب ہم کو معلوم ہو گیا سچا ہے پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سمجھ نا، تو گمان کی بنیاد پر جو ہے اس کا انکار کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر کے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اگر خبر واحد کی خبر جھوٹی ہو تو رد کر دی جائے گی اور اگر سچی ہے تو قبول کیا جائے گا۔ اس کا یہی معنی ہوا، اس کا تھوڑی یہ معنی ہوا اللہ نے تھوڑی کہا کہ جب فاسق خبر لائے تو اس کی مت مانو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تحقیق کرو، تحقیق کرو، پتہ چل جائے کہ بیان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پتہ چل گیا کہ سچا ہے تو پھر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے خبر واحد حجت ہوتی ہے، اس کی دلیل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا. کس کے لیے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کو لوگوں کو سکھانے، دین سکھانے کے لیے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا. اکیلے گئے تھے نا، کہ پورے صحابہ گئے تھے ساتھ میں؟ اکیلے گئے. تو اکیلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی انکا تاتی قومن من اہل الکتاب، کہ تمہارا جو سامنا ہوگا، سابقہ پڑے گا، وہ اہل کتاب سے پڑے گا. فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تو انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو توحید بتا رہے تھے. اب کوئی اس زمانے میں کھڑا ہو کر کے کہے تو اکیلا ہے بھائی، جھوٹ بول رہا، سچ بول رہا، اپنے کیا معلوم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیان کرنے والا شخص اگر اس کی صداقت ثابت ہو گئی تو قبول کرنے میں حرج نہیں ہے، ماننے میں حرج نہیں ہے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کسی اور کو لاؤ جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے. تو اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اکیلے تنہا نہ بھیجتے، آپ کے ساتھ میں اور کسی کو بھیجتے. دو لوگوں کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک معاذ بن جبل تھے. لیکن یمن دو حصوں میں تھا، ایک بالائی حصہ تھا اور ایک جو ہے سطحی علاقہ تھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک دوسرے علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے علاقے میں گئے تھے. اسی طرح سے مدینہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. تو وہ بھی تو تنہا تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، صحابی رسول ہیں، جھوٹ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے جو ہے یہ عادل ہیں. عادل کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کی نسبت ان کے جانب کی ہی نہیں جا سکتی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جانب کبھی جھوٹ کی نسبت کر ہی نہیں سکتے. اس پر اجماع ہے اہل السنہ والجماعہ کا. اسی لیے کہا گیا صحابہ کلہم عدول، صحابہ کے پورے عادل ہیں. جھوٹ کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی، نہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کر سکتے ہیں. یہ صحابہ عادل ہیں. اسی لیے جب احادیث کی تحقیق ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو صحابی سے پہلے جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگوں کی زندگی پرکھی جاتی ہے، صحابی کی نہیں. سمجھ رہے نا؟ میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، اور بات آتی ہے تبع تابعی کی، پھر تابعی اور پھر صحابی. تو صحابی سے پہلے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی زندگی کو جانچا جاتا ہے. یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کس سے علم حاصل کیا، عقیدہ کیا تھا، منہج کیا تھا، ان کا حفظ کیسا تھا، ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن صحابی کی نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنی، سارے کے سارے صحابہ یہ جنتی ہیں. تو اس لیے صحابی کی زندگی نہیں ٹٹولی جاتی ہے. صحابی سے پہلے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ٹٹولی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا. تو اس پر پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی یمن کی طرف روانہ فرمایا. اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل موجود ہیں. اسی طرح سے ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن میں انبیاء جو آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ہارون ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ان کے والد یعقوب ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسماعیل ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ہے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے انبیاء ہیں جن کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے ان کے ساتھ میں. ہاں الگ الگ علاقوں میں ہوں گے. تو انبیاء بھی تو خبر واحد ہی ہیں، فرد واحد ہی ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ کسی ایک فرد کی بیان کردہ باتیں نہیں مانی جائیں گی جب تک کہ کئی لوگ اس کو بیان نہ کریں، اگر ایک ہی بیان کرنے والا ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی. یہ بات بالکل درست نہیں ہے.
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت دونوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ایک شبہ یہ ہے کہ اگر احادیث شریعت بننے کے لائق ہوتی یا احادیث سے شرعی احکام اخذ کیے جانے کے لائق ہوتی جو ہے احادیثیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب کسی صلح حدیبیہ کے موقع پر حکم دیا حلق کرنے کا، احرام اتارنے کا، تو پھر صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ بیکار کی بہرحال اعتراضات ہیں۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کو جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کر دیا، بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے۔ لیکن جب وہاں سے نکلے تو راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا، آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، ان کی معیت میں قریش نے ایک لشکر بھیجا تھا کہ ذرا مدینے کے راستے پر نگاہ رکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمارا سابقہ پڑنے والا ہے، لہذا راستہ بدل لو، راستہ چینج کر دیا گیا۔ لیکن قریش کو معلوم ہو گیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتہ کر لیا کہ بھئی ایک لشکر آ رہا مدینے سے، تو یہ لوگ پہلے پہنچ گئے وہاں پہ، تو آپ کو روک دیا گیا، بتایا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، لیکن روک دیا گیا وہاں۔ اور وہاں باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں کئی ساری باتیں ہوئی تھیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اب ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، آپس میں لڑیں گے۔ تو اس موقع پر چونکہ عمرہ کا احرام باندھ کر کے مدینہ سے نکل چکے تھے اور صحابہ کا بالکل ارادہ تھا کہ بھئی عمرہ کریں گے، اپنا وطن تھا چھوڑ کر کے گئے تھے، تو اب جب معاہدہ یہ ہو گیا کہ نہیں ابھی تو آپ کو واپس جانا پڑے گا ایسے ہی، ہاں اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو مکہ میں رکنے کی اجازت نہیں ہے اور ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ سارے شرائط جو ہے کیے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے، اب یہ ہوا کہ اب کیا جائے۔ تو بہرحال جب معاہدے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی جیسے اب ہم جا رہے تھے لیکن ہم کو راستے میں روک دیا گیا، تو ہماری جو نیت تھی اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے دے گا، ہمارا عمرہ سمجھ لو یہی ہو گیا، اس کا اجر ہم کو مل جائے گا۔ تو اب یہی روک دیا گیا، آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کیا کریں گے، ہم اپنا احرام اتاریں گے، سر مڈائیں گے، واپس جائیں گے اور قربانی کریں، سر مڈائیں گے اور قربانی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا، اے لوگو فنحروا ثم احلقوا، اے لوگو اپنا اپنا جو ہے جانور ذبح کر ڈالو اور سر مڈا لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایک صحابی بھی کھڑے نہیں ہوا، کوئی نہیں اٹھے، اور ایک بار نہیں 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان کہ آج میری باتوں پر لپکنے والے، دوڑنے والے، آج کوئی کھڑے نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی وہاں سے ہٹے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھی، ان کے خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں دیکھ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایسی باتیں ہو گئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بات پر عمل ہو تو آپ بولیے مت، کچھ کسی سے مت کچھ کہیے، لا تکلم احدا، کسی سے بات مت کیجیے، جائیے اپنے جانور کو ذبح کیجیے اور اپنے حجام کو بلائیے، حلق کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کیا اور حلق کیا۔
جب صحابہ نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو سب اٹھے اور انہوں نے اپنے جانور ذبح کیے اور پھر جو تھا وہ احرام اتارا اور کرنے لگے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ نے نہیں مانی، نہیں، کہتے ہیں کہ معاملہ دراصل یہ تھا کہ صحابہ کو بڑا ٹینشن ہو گیا تھا کہ بھائی آئے تھے عمرہ کے لیے، اب نہیں کر پا رہے، واپس جانا پڑے گا، بڑی شرمندگی کی بات ہے اور ایک بڑے اجر سے محرومی کی بات ہے، تو ایک فکر ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تئیں بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، تو جو آسان کام ہوتا تھا ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آسان کام کا ہم کو کرنے کو کہہ دیتے تھے، اور جو عظیمت والی چیز ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ لہذا صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی احرام نہیں اتاریں گے، آپ حلق نہیں کریں گے، آپ اپنے قربانی ذبح نہیں کریں گے، وہ عظیمت ہے، اور ہم کو جو ہے ہمارے لیے آسانی رہے، چونکہ اپنے امت کے تئیں شفیق ہیں اس لیے ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم کر لو۔ تو صحابہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ آج دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت پر عمل کر رہے ہیں کہ عظیمت پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے صحابہ رک گئے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے روکا صحابہ کو۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ بغیر افطاری کرے مسلسل جو ہے افطاری سحری کے مسلسل روزہ رکھتے جانا۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ رکھتے ہیں تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے آپ کو جو طاقت دی تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی، تو بیمار پڑ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ بھائی میں نے تم کو جو کرنے کو کہا وہ تم کرو، تم جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو صحابہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر رحم کر کے ہم کو کہہ رہے ہیں تم ایسا کر لو اور آپ کریں گے نہیں، تو اس لیے صحابہ نے تاخیر کیا کہ ہم ذرا قول اور عمل میں مطابقت دیکھ لیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ ہم کریں گے۔ تو لہذا اس روایت کو بنیاد بنا کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر حدیث حجت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر عمل کرنے میں صحابہ سبقت کرتے، جلدی کرتے۔ لہذا چونکہ جلدی نہیں کی اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ سنت جو ہے یہ شریعت نہیں ہے یا شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی احادیث جو ہے یہ کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس لیے کہ اس میں تو بڑا اختلاف ہے، اس میں صحیح بات بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی باتیں ہیں، تو چھوڑو، اس میں شک ہے بہت سارا، پتہ نہیں صحیح بات ہے کہ موضوع ہے کہ ضعیف ہے کہ گڑھی بھی ہے، کیا ہے معاملہ۔ تو احادیث میں چونکہ ضعیف اور موضوع ساری قسم کی روایتیں ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس پہ شک نہیں ہے قرآن، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ شریعت کا ماخذ ہوتا احادیث تو اس میں ضعیف اور موضوع کیسا ہوتا؟ اس لیے کہ بعض لوگ بیچارے جن کو نہیں معلوم ہے، اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات کیسا ضعیف ہو سکتی؟ بات سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کی بات بھی ہے اور تم بول رہے کہ ضعیف بھی ہے، نبی کی بات بھی ہے بول رہے صحیح نہیں ہے، تو نبی کی بات کیسے صحیح نہیں ہو سکتی ہے اور نبی کی بات کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ رہے نا؟ اچھا، بعض لوگ ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ضعیف کے معنی ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ جو بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب گھر میں اگر آپ کا باپ بوڑھا ہو گیا تو کیا اس کو گھر کے باہر نکال دیتے؟ اس کی باتیں نہیں مانتے، تو اس لیے اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ سارے دھوکے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جو روایت ہے ہی نہیں،
اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے. یعنی جو حدیث سب سے پہلے جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا آپ کی بات ہے یا بات نہیں ہے. آپ کی بات ہے تو عمل کیا جائے گا، بات آپ کی ہے ہی نہیں تو پھر اس لائق ہی نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے. لہذا اعتبار تو صحیح حدیث کا ہوتا ہے، ضعیف حدیث کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہہ کر کے کہ بھائی اس میں صحیح اور غلط اور موضوع بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے تمیز کرنا مشکل ہے، تو آپ کو تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ آپ تمیز کرتے بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ محدثین کا ایک گروہ پیدا فرمایا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے خدمات لیے اور پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس فن کے باقاعدہ ماہرین موجود ہیں جو صحیح ضعیف صحیح غلط کی تمیز کرتے ہیں اور اس میں دن رات محنت کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنی محنتوں سے اپنی کاوشوں سے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کی گئی، انہوں نے اپنے اصول و ضوابط کے اوپر پرکھ کر کے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم کے ذات سے اس کی جو نسبت تھی اس کو الگ کر دیا. تو اتنی ساری محنتیں تو اہل علم نے کی ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ سنت جو ہے یہ شریعت کا ماخذ نہیں بن سکتا اس لیے کہ احادیث ضعیف ہوتی ہے موضوع ہوتی ہے، تو بھائی ضعیف موضوع کا تو اعتبار ہی نہیں ہے. اصل اعتبار تو صحیح کا ہے. آپ پہلے یہ ثابت کرو یہ اگر موضوع نہیں ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، غریب ہوئی ہے، تو پھر حدیث ہی نہیں ہے نا، وہ پھر وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو بات ہے کسی کی جس نے نبی کی جانب منسوب کر دیا. پہلے ثابت تو کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر ثابت ہو گئی تو وہ شریعت ہے. تو یہ ہے اصل مسئلہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. آپ نے کہا کہ ما جاءکم انی فعارضوہ علی کتاب اللہ، اے لوگو مجھ سے جو کچھ تم تک پہنچے تو اس کو سب سے پہلے کتاب اللہ پر پیش کرو. فَإِنْ وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ، اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو میں نے ہی وہ بات کہی ہے. وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ فَلَمْ أَقُلْهُ، اور اگر وہ کتاب اللہ کے موافق نہیں ہے تو میں نے کہی ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے، حدیث یہ قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کے موافق ہے تو عمل کرنا ہے، کتاب اللہ کے موافق نہیں ہے تو عمل نہیں کرنا ہے. تو پھر کتاب اللہ ہی پہ عمل کرو، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. تو اس کا علمی جواب یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں. تو اعتراض ہی ختم ہو گیا. یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اللہ کے نبی نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں. یہ گڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب دشمنان سنت نے منسوب کر دیا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، آپ کی پیروی کے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کر لے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. پھر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. پتہ یہ چلا کہ قرآن میں کچھ چیزوں سے روکا گیا جو اللہ نے روکا ہے، کچھ چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو ہم کو قرآن نے جس سے روکا ہے اس سے بھی رکنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے بھی رکنا ہے. تو یہاں کہاں کہا گیا کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے روکا ہے اور قرآن میں نہیں موجود ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو رد کر دیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ نبی کے جانب منسوب کر دیا گیا کہ مجھ سے کوئی بات جب آئے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، موافق ہو تو مانو، موافق ہو تو نہ موافق ہو تو مت مانو،
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، آپ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر قرآن کی آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہوا ہے، اور جب نبی کی اطاعت کا حکم ہے تو نبی جو کچھ کہیں وہ ماننا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ قرآن میں نہیں ہیں، تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں کو قرآن پر پیش کریں گے اور قرآن میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس اصول کی بنیاد پر رد کرنا پڑے گا، اس کو نہیں ماننا پڑے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں پھر تو قرآن کے ہی خلاف ہو جا رہا ہے، لہذا اس روایت کو دلیل بناتے ہوئے سنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ روایت درست ہی نہیں ہے، موضوع ہے۔ ابن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح سے صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اس کا کہنے والا بالکل جھوٹا ہے، اس نے گڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب یہ بات منسوب کی ہے۔ تو یہ جو ہے چند اعتراضات تھے، اور اس کے بعد پھر ایک دن کا اور درس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کل بھی جو ہے اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔